میں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں خوش ہو جانا چاہیے اس بے شرا کے اوپر، اس تجارت کے اوپر، اس سودے کے اوپر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے گھٹیا چیز لے کر عمدہ چیز عطا فرما دی، خوش ہو جانا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ بہت بڑی کامیابی ہے تمہاری کہ تم نے گھٹیا چیز دے کر عمدہ چیز لے لی ہے، لیکن مزہ تب ہے جب تم اس کے پابند رہے۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام اس کے اول مصداق ہیں، اور وہ تو اس کے اوپر پورے اتر کر وہ تو مولا سے جنت لے گئے۔ سب کہہ دو سبحان۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو آ کر حضور سے عرض کیا، اللہ کے محبوب، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہم اس کے اوپر پابند ہیں، اگر آپ بھی اپنی طرف سے کوئی شرط لگانا چاہیں تو ہم اس پہ بھی پابندی کریں گے۔ اللہ نے جو 2 شرطیں لگائی ہیں ہم بالکل پکے ہیں اس کے اوپر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں بھی شرط لگاتا ہوں، کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ جب تمہیں بلاؤں کہ آؤ آ کے لڑنا ہے تو تم نے میدان میں آنا، دیکھنا نہیں سامنے کالا ہے، گورا ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، کچھ بھی ہو، جب میں اعلان کر دوں، جہاد کا اعلان ہو جائے تو سب نے آنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ وعدہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر جو میرے مولا نے وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے میں بھی اس کا گارنٹڈ ہوں کہ حق تعالیٰ فرماتے جان اور مال میرے لیے اور میری بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے۔ احد کا میدان سجا اور حضور صفوں کو درست فرما رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ایک ٹانگ سے معذور ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معائنہ فرمایا، حضور بچوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، بیماروں کو واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ جہاد ہے، ہاں یہاں پر نوجوان چاہیے، طاقتور چاہیے، کمزور نہیں چاہیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے دیکھا، فرمایا عمرو بن جموح تمہارے 4 نوجوان بیٹے جہاد میں شامل ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ تم واپس تشریف لے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری ایک ٹانگ ہے، معذور ہو تم، بڑھاپا بھی ہے۔ ایک ٹانگ کے اوپر گھوم کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے جنت سے محروم نہ کریں۔ خدا نے جب وعدہ کیا ہے جان اور مال میرے لیے اور میری جنت تمہارے لیے، آج وقت آ گیا ہے، میدان جہاد سج گیا ہے، تو مجھے جان قربان کرنے دیجئے تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کروں اور پروردگار اپنا وعدہ پورا کرے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، عالم سے کرتی ہے بیگانہ تجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہاں جب انسان آشنا ہو جائے مولا سے اور اس کی محبت سے تو پھر ایسے ہی دیوانگی آتی ہے، ورنہ تو پھر عقل پہ ہی کھڑا رہتا ہے، لو جی جان بچاؤ جی، جان بچاؤ جی، مروا دیں گے یہ تو ہم کو۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے تم جہاد میں چلے جاؤ۔ اب کافر مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مسلمانوں کا جرنیل ہے جی، وہ مذاق اڑا رہے تھے اور انہوں نے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی پکڑ کر اور خود جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، یہی غزوہ احد، اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، سب کہو آمین۔ جنہوں نے کہا ہے انشاءاللہ جائیں گے، اور جو بولے ہی نہیں آہستہ بولے ہیں وہ 2050 میں جائیں گے، پھر چلے جائیں گے لیکن 2050 میں جائیں گے، چونکہ وہ بولے نہیں آہستہ بولے، اس لیے دوبارہ کہو آمین۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو مدینہ منورہ جائیں اور احد کے میدان میں جا کر دیکھیں، آج بھی وہ پہاڑی لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ ہم بھی جب وہاں گئے تو میں نے کہا اس پیغام کو بھی سمجھو جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہاں چڑھنے والوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حکم چھوٹا فتح شکست میں بدل گئی، اور ہم نے تو حضور کے سارے ہی حکم چھوڑ دیے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ حالانکہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں
پہلے مسلمانوں کے پاس کبھی ایسے وسائل نہیں تھے، آج اتنی بڑی افواج ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایٹم بم اسلامی ملکوں کے پاس موجود ہے، مگر اس کے باوجود آج ہم کفر سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سے کملی والے پیغمبر کی اتباع چھوٹ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کو حکم دیا تھا، ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے اس درے سے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کی شان، فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اب وہ جو 50 تھے ان میں اختلاف ہو گیا، امیر روک رہے ہیں کہ نہ نیچے اترو، دوسرے کہہ رہے نہیں جی حضور نے یہاں تک ہی فرمایا تھا، جب فتح ہو گئی تو بس اب تو وہ مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، چلو چل کے مال غنیمت جمع کرے۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام سے یہ جو واقعہ کروایا گیا یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو سارے کے سارے ہی جنتی ہیں۔ ان کی ہر غلطی کو، خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کلم وعد اللہ الحسنہ، ان سب کے لیے جنت اور میری خوشنودی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے مجھ سے راضی ہیں اور اللہ فرماتے میں ان ساروں سے راضی ہوں۔ وہ تو سارے جنتی ہیں، گئے جنت کے اعلیٰ مقام کے اوپر۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اختلاف ہو گیا، بعضے کہنے لگے بس حضور کا حکم یہاں تک تھا، جب لڑائی ختم ہو گئی اب مال غنیمت جمع ہو رہا ہے تو بس ہم بھی چلیں جا کے مال غنیمت جمع کریں۔ اور جو ان کا امیر تھا وہ یہ حکم دے رہا، نہیں حضور نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب اکثریت صحابہ کے نیچے اتر گئی، پیچھے 12 کے قریب رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو کفر کی طرف تھے، کمانڈر ان چیف تھے، 121 لڑائیاں لڑیں اور اللہ کی شان کسی لڑائی میں شکست نہیں کھائی، 121 لڑائیاں لڑیں۔ اللہ اکبر، احد کے دن کفر کی طرف سے ہیں، میدان جیت گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ پیچھے سے جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں اور چند ایک صحابہ ہیں، پیچھے سے حملہ کیا، وہ 12 کے 12 شہید ہو گئے، اور پھر انہوں نے پیچھے سے بھی حملہ کیا، آگے سے بھی کیا، اور مسلمان بیچ میں آ گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے، اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی، لیکن اتنی بڑی تکلیف اٹھانا پڑی کہ میرے کملی والے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے رخسار زخمی ہوئے، خون بہ رہا ہے اس سے۔ میرے محترم سامعین، 70 صحابہ شہید ہوئے اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے وہاں پر۔ وہ درہ آج تک یہ پیغام دے رہا ہے، حضور کا ایک حکم چھوٹا، دیکھ لو حال کیا ہوا، اور تم نے حضور کے سارے ہی حکم چھوڑ دیے، سارے ہی حضور کے حکم چھوڑ دیے، تو پھر یہی حال ہونا ہے، پھر وباؤں نے یہاں آنا ہے، پھر زلزلوں نے یہاں آنا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا، کبھی جناب وہ ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 آدمی مر گئے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی یہ وبا، یہ ساری آفتیں بتا رہی ہیں۔ زمین کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں اور آسمان کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہم نے کملی والے پیغمبر کی اتباع چھوڑ دی ہے، یہ ساری سزا اسی لیے ہے، ورنہ مسلمان تو کوئی اس کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے حکمرانی عطا فرمائی، حضور جب دنیا سے پردہ پر ہمیں حکمرانی حکومت بھی دے کر گئے۔ مسلمان تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، جہاں پر مغلوب ہو جائیں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین،